السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے ایف بی آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو عزیزو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی مقبول دعاؤں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوا؟ آپ کی مقبول دعاؤں کا کون ہوا؟ ہم نے اندازہ کیا کہ جو دعوت کے تقاضوں پر اور قربانیوں میں آپ کے ساتھ جتنا آگے تھا، وہ اتنا آپ کی دعاؤں کا مستحق رہا، وہ اتنا آپ کی دعاؤں کا مستحق رہا، اور جو جتنا دعوت سے پیچھے رہے گا وہ دعا کی قبولیت سے بھی اتنا ہی محروم رہے گا۔ یہ پکی بات ہے، جو دعوت سے جتنا پیچھے رہے گا وہ دعا کی قبولیت سے اتنا ہی محروم رہے گا، کیونکہ صحیح روایت ہے کہ جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی، جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات اور مقبول دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جائے گی، یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں مقبول ہوں گے عند اللہ، ان کی دعا میں ان کا استحقاق نہیں رہے گا۔ تو جو دعوت سے جتنا دور، وہ دعا کی قبولیت اور دعا کے حق سے اتنا محروم، اور جو دعوت کے تقاضوں میں آپ کی جتنا زیادہ قریب، وہ آپ کی دعاؤں کا سب سے زیادہ مستحق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے تقاضوں پر صحابہ کو یہ کہہ کر اٹھاتے تھے کہ جو اس وقت اس تقاضے پر اٹھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ۔ خندق میں آپ نے اعلان کیا، اس پر بھی کوئی نہ اٹھا، اس پر بھی کوئی نہ اٹھا، اس پر بھی کوئی نہ اٹھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اٹھایا، اور اس وعدے پر کہ جو اس وقت جا کر دشمن کا حال لے کر آوے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جہاں آپ کو اندازہ تھا کہ جن صحابہ کو میں تقاضے پر بھیج رہا ہوں ان میں سے یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخصت ہونے سے پہلے ہی ان تینوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس لیے آپ کا دعا کرنا جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ اور ابن رواحہ، ان کے لیے آپ کا دعائیں کرنا۔ فرماتے ہیں آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ جعفر کی اولاد میں تو بہترین خلیفہ ہو جا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ جعفر کا اہل میں تو اس کا خلیفہ ہو جا، اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عبداللہ بن جعفر کی کمائی میں تو برکت ڈال دے۔ 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جعفر بن ابی طالب جب شہید کیے گئے یوم موتہ میں، تو آپ نے فرمایا، اے اللہ تو جعفر کے گھر والوں میں اس کے لیے بہتر خلیفہ ہو جا۔ اتنا افضل خلیفہ، جو بہتر سے بہتر خلیفہ تیرے نیک بندوں میں سے کسی کا ہو، اپنے نیک بندوں میں سے جس کا تو خلیفہ ہو اس سے بھی زیادہ افضل تو خلیفہ ہو جا آل جعفر کے لیے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، آپ کے بعد جب خبر پہنچی زید بن حارثہ کے قتل کی اور جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کے بارے میں بیان فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی، اور آپ نے حضرت زید سے دعا شروع کی اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اغفر لی زید، اللہم اغفر لی زید، اللہم اغفر لی زید۔ پھر دعا فرمائی حضرت جعفر کے لیے، عبداللہ بن رواحہ کے لیے۔ عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عمار کی اولاد میں برکت، عمار میں برکت عطا فرما۔ ایک روایت میں سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ابو سلمہ کے لیے دعا مغفرت کی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کے درجات کو مقربین میں اونچا فرما، اور ان کے بعد والوں میں تو خلیفہ ہو جا۔
اور ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اور ان کی قبر میں کشادگی فرما، اور ان کی قبر کو منور فرما۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ران پر بٹھاتے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے اور مجھے اپنی ران پر بٹھاتے، اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بائیں ران پر بٹھاتے، پھر ہمیں دونوں کو آپ سینے سے لگاتے اور یہ فرماتے اے اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہ، اتنا آپ نے بچپن سے چھوٹے بچوں سے بھی یعنی امت کو اس طرح جوڑا کہ اسامہ بن زید کو ایک ران پر اور سگے نواسے کو ایک ران پر، یعنی اپنوں میں دور والوں میں، اپنوں میں اجنبیوں میں اتنا بھی فرق نہیں چھوڑا۔ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگاتے اور فرماتے اے اللہ میں ان تین دونوں پر میں رحم کرتا ہوں تو بھی میں رحم فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی زبان مبارک بند ہو گئی تھی، آپ بات نہیں فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے دونوں ہاتھ رکھے مجھ پر اور اٹھائے، میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اسامہ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں اور تمام کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے، تو ہم سمجھ گئے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں۔